دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ اس شعر کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ عاشق معشوق کو رونے سے روکتا ہے، اور معشوق کو اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آنسو کو روک سکے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل کوئی اینٹ پتھر تو نہیں ہے کہ کوئی ستائے جائے اور یہ برداشت کرتا ہے۔ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم روئیں گے، اور ایک بار نہیں ہزار بار روئیں گے، کوئی ہمیں کیوں ستائے۔ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ ہم سرے راہ بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ راستہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بت خانہ یا کعبہ کا در نہیں کہ کوئی ہمیں وہاں سے نکال دے، نہ ہی کسی کی دہلیز ہے کہ یہاں سے ہمیں اٹھا دیا جائے، لہذا رقیب ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کے لیے کیوں مجبور کرتا ہے؟ جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی سے ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب کا جمال دل فروز دوپہر کے سورج کی مانند نظارہ سوز ہے کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنا چہرہ پردے میں کیوں چھپاتا ہے؟ وہ کیوں بے نقاب نہیں ہوتا؟ تشنئے غم زدہ جاں ستا، ناوک ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی سامنے تیرے آئے کیوں؟ شاعر محبوب سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے نازوں کے خنجر جان لینے والے اور تیری اداؤں کے تیر بے پناہ ہے کہ کسی کو ان سے امان نہیں مل سکتا۔ اب جب تیرے ناز دادا کی جانستانی کا یہ عالم ہے تو کس کی مجال ہے جو تیرے سامنے آئے؟ بلکہ جب تیری ہی روح کا عکس تیرے سامنے پڑے گا تو اس کو بھی گزین پہنچے گی۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ حیات کی قید اور بندہ غم دراصل دونوں ایک ہی ہے، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ جو آدمی زندگی کی قید میں ہے وہ ہمیشہ مصائب و آلام میں مبتلا رہتا ہے، اور جو شخص مشکلوں میں گرفتار ہے وہ بھی رنج و غم میں پھنسا رہتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم سے نجات نہیں مل سکتی، اور جب موت آئے گی تو غم بھی نہیں رہے گی۔ حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی ابوالہوس کی شرم، اپنے اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں؟ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ایک تو محبوب بہت حسین ہے، اور اس پر اسے گمان بھی جو درست ہے، میرا مارا کبھی بچتا نہیں، اور میرے غمزدے کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اب جب اس کو ایسا یقین ہے تو وہ رقیب کا امتحان کیوں لے؟ اس طرح اس حسن زن نے رقیب کی لاج رکھ لی، اور ورنہ رقیب کوئی سچا عاشق نہیں، اگر محبوب اس کا امتحان لے لیتا تو حقیقت عیاں ہو جاتی۔ واں و غرور، عز و ناز، یاں یہ حجاب پاس و وضا، راہ میں ہم ملے کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ہم راستے میں اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کو اپنی وفاداری کا پاس ہے، اور نہ یہ ہماری عزت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس سے سرِ راہ بات کریں۔ ادھر وہ ہمیں اپنے محفل میں اس لیے نہیں بلاتا کہ اس کے عز و ناز میں فرق آتا ہے، لہذا ان حالات میں اس سے ملاقات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ نہیں وفا پرست، یاد جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی،
جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ عاشق کے ہمدرد اس کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا محبوب بے وفا ہے، اس کے عشق سے دور راہ، اور ایسے بے وفا کے لیے اپنی دین و دنیا خراب مت کر۔ عاشق یہ سن کر ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو وہ بے وفا ہی صحیح، جس کو اپنا دین و دل پیارا ہے اس کی گلی میں نہ جائے، یعنی تمہیں اپنا دین و دل عزیز ہے، اسے عشق نہ کرو، مگر ہم تو جائیں گے اور اس سے عشق کرتے رہیں گے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، رہروائے زار زار کیا کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ غزل کے آخری شعر میں جیسے غالب مر گئے ہیں، احباب غم نے زار زار رو رہے ہیں اور سینے پٹ کر ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اب ان احباب کو تسکین دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غالب کی ذات سے تو کچھ خاص فائدہ نہ تھا، اور اس کے مر جانے سے تمہارے کون سے کام بند ہو جاتے ہیں، لہذا تم اس طرح ہائے ہائے کر کے زار زار کیوں رو رہے ہو۔